السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج جمعۃ المبارک ہے اور آج کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے ذکر کو جس کثرت کے ساتھ بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقوں میں سب سے افضل بنایا، اور پھر ہم پر یہ احسان بھی فرمایا کہ ہمیں اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ ہم پر احسان کیا۔ ہم اس اپنے رب کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دوستان محترم، آج جمعۃ المبارک ہے اور میں اپنے چاہنے والوں سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہر قوم اپنے مذہب سے اور اپنے مذہب کے لوگوں سے مخلص ہے، چاہے وہ سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ اپنے مذہب سے بھی اور اپنے مذہب کے چاہنے والوں سے بھی مخلص ہے، سوائے ایک مسلمان کے۔ یہ الفاظ میں نے صرف اس لیے کہے ہیں درد دل کے ساتھ کہ جب بھی مسلمانوں پر مشکل وقت آیا، مشکل مرحلہ آیا، مشکل مقام آیا، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ فلاں کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے، یہ عراق کا مسئلہ ہے، یہ افغانستان کا مسئلہ ہے، یہ برما کا مسئلہ ہے، یہ شام کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ جنگ کی طرف اگر ہم چلے گئے تو ہم شاید ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، ہم کمزور ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بس ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں کہ امریکہ کو دیکھ لیں، 200 سال سے وہ جنگ سے باہر نہیں آیا، لیکن اس کی معیشت خراب نہیں ہوئی۔ اسرائیل کو دیکھ لیں، جب سے معرض وجود کے اندر آیا ہے وہ تب سے جنگیں کیے جا رہا ہے، اور اس مسلمانوں نے جب اپنے رب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو توڑ لیا، اپنے تعلق کو توڑ لیا، اور اس مذہب کو جو 42,000 مذاہب میں سب سے افضل و اعلیٰ مذہب ہے، جسے دین الاسلام کہا جاتا ہے، اس مذہب کو صرف مولویوں سے وابستہ کر دیا کہ شاید یہ مولویوں کا دین ہے، شاید یہ ملاؤں کا دین ہے، اور ہم اس سے دور ہوتے گئے۔ اذان ہوئی تب بھی ہمیں اس کا اثر نہیں ہوا، ہم اپنے کاروبار میں لگے رہے، ہم اپنے معاملات دنیا کے اندر لگے رہے، ہمیں فرق نہیں پڑا کہ آیا ہمیں اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ نماز ہو گئی اور ہم جمعے کے جمعے، وہ بھی بہت قلیل لوگ، کثیر نہیں کہا میں نے، قلیل لوگ جمعہ کے جمعے مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے کے سارے فرائض ادا کر دیے، ہمارے سارے فرض ادا ہو گئے۔ یہ اگر بحث مباحثہ شروع کر دوں تو ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن بس اتنا عرض کر دوں کہ ہم اپنے لیڈران سے تو مخلص ہیں، اپنے لیڈروں سے مخلص ہیں، جن کے چاہنے والے ہیں، بے شک آپ محبت کریں ان سے، لیکن اگر کاش کہ جتنا ہم اپنے لیڈروں سے مخلص ہیں نا، ان کے نعرے لگانے میں مصروف رہتے ہیں، اتنا ہم رب رسول کے قریب ہو جائیں تو شاید یہ آفتیں
یہ جو ہم پر مسلط ہیں یہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں. ہم جہاد کی باری آتی ہے تب بھی ہمیں بیماری شروع ہو جاتی ہے, تب بھی ہم فلسفے جاننا شروع کر دیتے ہیں, فتویٰ دینے شروع کر دیتے ہیں. اور جی اسلام تو امن کا مذہب ہے. تو بھائیوں اور دوستو, جب تک ہم اپنے دین سے اور اپنے رب رسول سے مخلص نہیں ہوئے تب تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے. بس آج کے جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحات کے اندر اتنا ہی پیغام ہے, اور اسے اتنا شیئر کریں کہ ہم عراق کی باری بھی ہمارا یہی حال تھا, افغانستان کی باری بھی ہمارا یہی حال تھا, شام کی باری بھی ہمارا یہی حال تھا, اور اب فلسطین کی باری ہے. نہایت فلسطینی مسلمان بچے, ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے, انہیں شہید کیا جا رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی باوجود اس کے ہماری طرح شکوہ شکایت نہیں کر رہے. بے سر و سامانی کی حالت کے اندر ہیں, لیکن شکوہ شکایت وہ نہیں کر رہے. وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ان صہیونیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو بھائیوں, جب تک ہم بیدار نہیں ہو جاتے, جب تک ہم جاگ نہیں جاتے, اپنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے اور یہ ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے نا, کوئی کانٹا چبھتا ہے, تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو آیا ہمیں کبھی درد محسوس ہوا کہ ہمارے کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے, اس پر جبر کیا جا رہا ہے؟ کشمیر دیکھ لیں, ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. تو اسلام کے اندر اور بالخصوص قرآن مجید جو ہماری آخری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی, اس کے اندر 484 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا. ہم نے کب جہاد کیا؟ ہم جب سے جہاد سے دور ہوئے اس دن سے ہم زوال پذیر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے, کیونکہ یہ قوم تو بیدار ہونے والی نہیں. اسے جو مرضی کہا جائے اسے فرق نہیں پڑتا. یہ کہتے ہیں یہ ملاؤں کا دین ہے, یہ ملاؤں کا مذہب ہے, تو اسے فرق نہیں پڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنے فرشتے جس طرح اس نے بدر کے اندر نازل فرمائے تھے, اسی انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر اپنے ان بندوں کی, ان بندیوں کی, ان بچوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ہمیں اپنے دین سے, اپنے مذہب سے اخلاص اور محبت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.